بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم نے حصہ غزل میں سے علامہ اقبال کی پہلی غزل جو ہے اس کے ابتدائی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس سے قبل ہم علامہ اقبال کے بارے میں اور ان کی شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام، فلسفی، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ترجمان حقیقت تھے۔ یعنی یہ سارے خطابات جو ہیں، القاب جو ہیں، یہ علامہ اقبال کے ہیں، کیونکہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کسی خاص طبقے، خاص علاقے، خاص خطے تک محدود نہیں، بلکہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ آفاقی شاعری ہے۔ آپ عالم اسلام کے شاعر تھے۔ بچپن میں آپ کو مولوی میر حسن جیسے اور پھر پروفیسر آرنلڈ جیسے شفیق اساتذہ ملے، جن کے زیر سایہ علامہ اقبال کی فطری صلاحیتیں اور نکھری اور آپ کے ذوق علمی و شعری کی نشو و نما ہوئی۔ اچھا، ایک علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ ابتدا میں مرزا داغ دہلوی سے بذریعہ خط و کتابت اصلاح لیتے رہے۔ 1933 میں آپ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1938 میں جو ہے علامہ اقبال نے لاہور میں وفات پائی تھی اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں آپ کا مزار ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور مسلمان قوم جو ہے وہ غلامی کی چکی میں پس رہی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے نہ صرف بیدار کیا بلکہ ان کو ایک مقصد حیات سے بھی آگاہ کیا، ان کے اندر چھپی ہوئی خوبیاں، جوہر، ان سے بھی آشنا کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو علامہ اقبال ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جن کی فنی عظمتوں کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے عظیم اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ نے دونوں زبانوں میں امکانات کے در وا کیے اور بالخصوص اردو شاعری کو محدود موضوعات کے دائرے سے نکال کر وسعت اور آفاقیت بخشی، قدیم علامتوں کو نئی مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا، قافیوں کے نئے سلسلے، الفاظ کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا۔ آپ نے اردو شاعری کو لازوال نظمیں بھی عطا کی۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، زبور عجم وغیرہ یہ آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ قومی و ملی شاعری ہے، مقصدیت پر مبنی شاعری ہے۔ آپ کے یہاں ہمیں فلسفیانہ و حکیمانہ موضوعات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان کی جو غزل نمبر 1 جو علامہ اقبال کی ہے، یہ آپ کا شعری مجموعہ بال جبریل میں سے لی گئی ہے۔ پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔
خود آداب خودآگاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو پہچاننے کے آداب، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی خودی کو جاننا، اپنے آپ سے واقف ہونا۔ اسرار کا مطلب ہے بھید، راز۔ اسرار شہنشاہی یعنی بادشاہت کے راز۔ تو نثری مفہوم جو ہے وہ اس شعر کا کچھ یوں ہوگا کہ جب عشق خود سے واقف کر دیتا ہے تو پھر غلاموں پر بھی شہنشاہ بننے کے راز کھل جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ مقصد حیات کی شاعری ہے، اس میں فلسفیانہ و حکیمانہ موضوعات ہیں۔ یہاں پہ بھی اقبال کے دو فلسفوں کی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ایک اقبال کا تصور عشق اور دوسرا تصور خودی جو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال کا عشق جو ہے وہ ہماری اردو شاعری کے روایتی عشق جیسا نہیں ہے۔ یعنی اقبال کا عشق بڑا توانا ہے، جاندار ہے، اور اس کے یہاں اس سے مجازی مراد نہیں ہے بلکہ حقیقی مراد ہے اقبال کے یہاں، یعنی عشق حقیقی، ایسا عشق جو انسان کو اپنی خودی سے آگاہ کر دے، جو انسان پر بادشاہت کے راز آشکار کر دے۔ یعنی اقبال کے یہاں ہمیں عشق کا موضوع جو ہے وہ روایتی شاعری سے ہٹ کے دکھائی دیتا ہے۔ ہماری اردو کی روایتی شاعری کیا ہے، اس میں تصور عشق کیا ہے، یعنی اس میں عاشق و محبوب کی باتیں، ہجر و وصال کے قصے، ان چیزوں کے گرد جو ہے ہماری اردو شاعری گھومتی ہے۔ لیکن اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے ہاں ہمیں عشق حقیقی دکھائی دیتا ہے، یعنی دنیاوی عشق سے زیادہ عشق کی جو خالص قسم ہے عشق حقیقی، یعنی اللہ سے عشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، وہ ہمیں ان کے یہاں جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسرا جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے، جو کہ اقبال کی شاعری کا محور و مرکز ہے۔ خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، یعنی سمجھ لیجئے کہ شعور آگہی کا دوسرا نام۔ آپ نے تشکیل پاکستان سبق میں بھی خودی کے 3 مراحل علامہ اقبال نے جو بیان کیے ہیں وہ پڑھے تھے، کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا مرحلہ اطاعت، دوسرا ضبط نفس اور تیسرا نیابت الہی ہے۔ یعنی یہ وہ خودی کے 3 مراحل ہیں جن سے گزرتا ہوا ایک انسان نیابت الہی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اقبال جو ہیں خودی سے مراد خود کو پہچاننا ان کے یہاں، یعنی اپنی حقیقت سے آشنا ہونا، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ادراک کرنا، اپنے اندر چھپے ہوئے جوہروں کو جاننا۔ کیونکہ علامہ اقبال نے جو اردو شاعری کو نئے لہجے اور نئے موضوعات سے روشناس کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے یہاں بعض کلاسیکی علامتوں، لفظوں اور موضوعات کو نئے سیاق و سباق اور نئے پیرائے میں استعمال کر کے اردو شاعری کو نئے زاویوں سے آشنا کیا ہے۔ یعنی انہوں نے قدیم شاعری کے علامتوں کو نئے موضوعات یعنی نئے مضامین اور پس منظر میں جو ہے استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں
عشق کا موضوع بھی روایتی عشق سے ہٹ کر ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے، یعنی پہلی جس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جذبہ عشق کی، کہ جب کسی انسان کے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس عشق کی بدولت اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو وہ آداب خود آگاہی سیکھ جاتا ہے۔ اور جب جذبہ عشق کی بدولت وہ اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تادیر غلام نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ شہنشاہی کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد اپنی ذات کا، اپنے نفس کا ادراک کر لینے کے بعد، اپنے نفس تک معرفت حاصل کرنے کے بعد، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جذبہ عشق کے بدولت انسان اپنے خودی سے واقف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیسی کیسی روحانی اعتبار سے اس میں کیسی کیسی صلاحیتیں اور قوتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ غلامی سے بادشاہت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ عشق کے معجزات ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اقبال کے یہاں جو ہے نا وہ عشق بعض اوقات فقر، درویشی اور خودی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے یہ عشق بندے کو خود شناسی کی منزل سے گزار کر خدا شناسی کے بلند مقام تک لے جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر غلاموں کو ایسی شہنشاہی نصیب ہوتی ہے کہ جس کے آگے دنیا کی ہزاروں بادشاہتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ عشق کے بلند تر مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ خود شناسی سے خدا شناسی کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ابن غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے متصف ہو جاتے ہیں۔ یعنی عشق کا جذبہ جب انسان کو آداب خود آگاہی سکھاتا ہے تو پھر اس کے اندر روحانی طور پہ ایسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایسے اسرار و رموز سے آشنا ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہت کے مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔ اب اس میں کچھ آپ جو ہیں حوالے کے اشعار بھی جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ اس میں پہلا شعر آپ دیکھیے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ ایک اور شعر دیکھیے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہاں پہ جو ہے جذبہ عشق کی بدولت آداب خود آگاہی کی بات کی جا رہی ہے۔ آداب خود آگاہی جب آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان غلامی سے بادشاہت کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے اس غزل کا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اب اس میں دیکھیں پہلے ہی مصرے میں آپ کو 4 تلمیحات دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلا نام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے خواجہ فرید الدین عطار کا ہے، جو ایران، نشاپور ایران میں پیدا ہوئے تھے اور فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ دوسرا نام آپ دیکھیے کہ مولانا جلال الدین رومی، کلام الہی اور حدیث شریف کے بعد مثنوی مولانا روم
یعنی شاعر بھی تھے اور علامہ اقبال کے روحانی استاد بھی۔ اگلا نام دیکھیے آپ شیخ فخر الدین رازی کا، یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی استاد تھے، تفسیر، منطق اور فلسفہ کے کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ اور چوتھا نام دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ کا، یہ بھی ایران میں پیدا ہوئے تھے اور فلسفہ اور حکمت کے استاد تھے، اور ان کی 70 سے زائد کتب ہیں۔ یعنی یہ چار جو نام علامہ اقبال نے اپنے اس دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں استعمال کیے ہیں، یہ چاروں کی ہماری تاریخ کی نامور اور بزرگ ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں۔ لیکن دوسرا مصرعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، سحر گاہی یعنی صبح کے وقت کی، رات کے پچھلے پہر کی، یعنی کس چیز کی اہمیت کی بات کی جا رہی ہے کہ رات کے آخری پہر سجدہ ریز ہونے کی، رات کے آخری پہر آہوزاری کرنے کی، گریہ ازاری کرنے کی، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے کی۔ اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شاعری اپنے بنیادی موضوعات کے حوالے سے دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ یعنی اقبال کے یہاں جو موضوعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ ہیں، اور اسلام میں بھی جو ہے آہ سحر گاہی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی صبح کے وقت رب کے آگے گڑ گڑانا، مدد مانگنا، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ پچھلے پہر کی جو عبادت ہے وہ کافی گراں ہوتی ہے انسان پر، اور اسی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور آخری پہر سجدہ ریز ہونے سے ہی جو بلندی مقام ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ظاہری کتابوں سے یہ علم نہیں ملتا، یہ ناموری، یہ روحانی مراتب پچھلے پہر کی آہوزاری سے ممکن ہے۔ علامہ اقبال کا یہ بھی بڑا پسندیدہ موضوع ہے، یہ بھی ہمیں اکثر دکھائی دیتا ہے، آہ سحر گاہی، آداب سحر گاہی، اس حوالے سے ان کے یہاں ہمیں اس طرح کے موضوعات دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ راتوں کو پچھلے پہر اٹھنا اور اس وقت کی گریہ ازاری۔ پھر اقبال جب جدید تعلیم کی غرض سے یورپ گئے تھے، اور یورپ خاص طور پہ لندن جو ہے وہاں کا یخ بستہ برفیلا موسم، اس میں الصبح اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ذکر علامہ اقبال نے ایک شعر میں کیا تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو یہاں جو بات اہمیت جس چیز کی بیان کی گئی ہے وہ آہ سحر گاہی کی ہے، یعنی پچھلے پہر کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور گر گڑانا، آہوزاری کرنا، اس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عطار ہو، چاہے رومی ہو، چاہے رازی یا غزالی جیسی بڑی اور نامور شخصیات ہوں۔ یہ شخصیات بھی اگر آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، یا آج بھی ان کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے، تو اس بڑے مقام تک ان کو عام دنیاوی علوم یا کتابوں نے نہیں پہنچایا، بلکہ آہ سحر گاہی کی بدولت جو ہے انہوں نے یہ مقام حاصل کیے ہیں۔ تو یہاں بھی آہ سحر گاہی کی اہمیت ہی کو اقبال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی جب تک راتوں کے پچھلے پہر اٹھ کر انسان جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور ارشاد ربانی بھی ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا انسان کو مضبوط کرتا ہے اور سیدھی بات کہنے کی توفیق ملتی ہے۔
حوالے کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے. آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم. تو اس شعر میں جو ہے آداب بے آہ سحر گاہی یعنی پچھلے پہر کے وقت کی جو عبادت ہے، جو آہو زاری ہے، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اگلا شعر دیکھ لیے. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اب یہ جو شعر ہے اس میں نومید ہونا یعنی نا امید ہونا، رہبر فرزانہ یعنی فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو. اے عقل مند رہنما اپنی قوم سے اتنا زیادہ مایوس نہ ہو، اگرچہ یہ لوگ سست الوجود ہیں لیکن ذوق و شوق سے عاری نہیں. یعنی کم کوش کہتے ہیں تن آسان کو، سست الوجود کو، یعنی سست کو، جو تن آسانی کا دیوانہ ہو، جو محنت سے کتراتا ہو، کم ہمت ہو. بے ذوق کا مطلب ہوتا ہے ذوق و شوق سے عاری ہونا. علامہ اقبال چونکہ رجائی طرز فکر کے حامل شاعر تھے، تو یہاں بھی وہ ہمیں رجائیت ہی کا درس دے رہے ہیں، رجائیت ہی کی بات کر رہے ہیں، اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کے چراغ روشن کرنے کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری جو کہ پوری امت مسلمہ کی شاعری ہے، اور ان کا وقت وہ دور تھا جب مایوسی اور غلامی کے اندھیرے پورے بر صغیر پر چھائے ہوئے تھے، اور قوم جو ہے مایوسی کا شکار ہو چکی تھی، تن آسانی کا شکار ہو چکی تھی، نا امیدی کا شکار ہو چکی تھی. تو ایسے میں پھر ان کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں ان کی صلاحیتوں سے آگاہ کرے، جو انہیں اپنے ذات کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں اور جوہروں سے آشنا کرے، نہ کہ ان کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلے. تو یہاں بھی جو ہے اقبال ایسے ہی رہنماؤں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی قوم کی اس وقت کی مجموعی حالت سے مایوس و نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی کیفیت ہے، ان کو اچھے رہنماؤں کی ضرورت ہے. وہ جب ملیں گے تو یہ قوم بہت کچھ کر سکتی ہے. یعنی اقبال ہمیں یہاں پہ رجائیت کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ غلامی کے اس دور میں مسلمان قوم کو کسی باصلاحیت اور مخلص رہنما کی ضرورت ہے، جو قوم کی کشتی کا رخ متعین کر سکے، جو وقت کے دھارے کو بدل سکے. مگر بدقسمتی سے ہوا کیا کہ اس دور کے رہنما قوم کے اجتماعی رویوں اور انگریزوں کی چالوں کو دیکھتے ہوئے مایوسی کا اظہار کرتے رہے. لیکن اقبال یہی یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ قوم ایک باصلاحیت قوم ہے. ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والے کسی عقل مند رہنما کی ضرورت ہے. یہ کام کسی سے نہیں ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کہ انہیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ان کے اندر کے ذوق و شوق کو جگائے اور انہیں اس تن آسانی اور مایوسی اور نا امیدی سے باہر نکالے. حوالے کے دیکھ لیجئے. کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. اقبالی کا شعر ہے. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کارواں سست رہبر خاموش، کیسے گزرے گا یہ سفر خاموش.
یعنی اقبال جو ہیں وہ اپنی قوم سے قطعی مایوس نہیں تھے. انہیں اپنی قوم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور جوہروں کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ وقتی ہے، یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ یہ اس طرح مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہیں. اگر ان کو صحیح قیادت مل جائے تو یہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں. آج کا ہم اپنا یہ لیکچر یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. بقیہ کے اشعار انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے.